آخر وہ کون عورت تھی جس نے ہر غزوات میں شرکت کی؟ شرکت کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، یہ وہ عورت تھی جس نے تمام مسلمان مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جنگیں لڑی، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنی رفاقت کا اعلان کیا۔ وہ عورت جس نے جنگوں میں اپنی بیٹوں کو قتل ہوتے دیکھا لیکن ذرا برابر بھی ملامت نہیں کی بلکہ اس پہ صبر کیا۔ چلے جانتے ہیں اس عظیم صحابیہ کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ یہ ہجرت مدینہ کا وقت تھا جب تمام مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ اس موقع پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ جب مردوں نے بیعت کر لی تو ان کے سردار نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس بات پر تم سے بیعت لی ہے اسی بات پر ان سے بھی بیعت لوں گا، لیکن میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، لہٰذا ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عظیم خاتون جو اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، وفاداری اور اطاعت پر بیعت کر رہی تھی، وہ کون تھی؟ ان کا نام نسیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ قبیلہ بنی نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 40 برس تھی۔ یہ اپنے نام کے بجائے اپنی کنیت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مشہور ہوئی۔ وہ نہ صرف خادمہ اسلام تھی بلکہ ایک ایسے خوش نصیب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جس نے اسلام کی آواز سنتے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر یہ سب لوگ مدینہ سے آ کر عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ جہاں پر ان کی شجاعت بہادری کی بات کی جاتی ہے تو غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو کچھ عرصے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تو صرف ان کے 2 بیٹے ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی میدان جنگ میں نکل آئیں۔ عورتیں زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھیں، ان کے پاس بھی پانی کا مشکیزہ تھا۔ وہ شروع سے آخر تک میدان جنگ میں ڈٹی رہیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی رہیں۔ سعد بنت سعد بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا اور پوچھا، یہ زخم کس نے لگایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ابن کمیہ نے، اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ جب مسلمان منتشر ہو گئے تو وہ دشمن یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ، اگر وہ بچ گئے ہیں تو میں نہیں بچوں گا۔ عمارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور تلوار اور کمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی، یہاں تک کہ خود زخمی ہو گئی۔ ابن کمیہ نے ان کے کندھے پر شدید وار کیا جس سے خون بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگ کے دوران عمارہ کو اپنے دائیں اور بائیں مسلسل لڑتے دیکھتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی تعریف فرمائی۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ وہ بولی، اب مجھے دنیا کی کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ ان کی بہادری کے قصے صرف ان تک محدود نہیں تھے بلکہ ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جنگ میں زخمی ہوا۔ انہوں نے ان کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا، بیٹا، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود ہیں، جاؤ اور لڑائی جاری رکھو۔ کچھ عرصے بعد مسیلمہ کذاب نے فتنہ کھڑا کیا۔ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسیلمہ کے پاس قیدی بنا کر لایا گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سن سکا۔ مسلمہ نے بار بار سوال کیا مگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بالآخر اس نے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں شہید کر دیا۔ جب عمارہ کو اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو وہ تڑپ اٹھی مگر صبر کیا۔
اسی طرح جنگ یمامہ ہوئی جب خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر مسلمہ کے خلاف بھیجا تو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی شرکت کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ لے سکے۔ جنگ یمامہ میں انہوں نے بے مثال بہادری دکھائی، انہیں 11 گہرے زخم آئے اور ایک ہاتھ کٹ گیا، مگر ان کی ہمت میں ذرا برابر کمی نہ آئی۔ بالآخر مسلمہ کذاب قتل کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق اسے قتل کرنے والوں میں ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھا۔ جہاں انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی، اپنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا، وہیں خلفائے راشدین ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ جیسا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں ایک قیمتی دوپٹہ آیا، لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے اپنے گھر والوں کو دے دیں، مگر انہوں نے فرمایا یہ اس کا زیادہ حق رکھتی ہیں، اور وہ دوپٹہ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دے دیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب بھی میں نے سر اٹھا کر دیکھا عمارہ کو اپنے ساتھ لڑتے پائے۔ عمارہ ایک عظیم، بہادر، صابر اور مجاہد خاتون تھی۔ انہوں نے کئی احادیث بھی روایت کی۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مجاہدہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔